ایک وقت تھا جب عرب دنیا کا مطلب تھا ریت کا سمندر، تیز ہوائیں اور ان میں بھٹکتے ہوئے قبیلے۔ نہ بجلی تھی، نہ سڑک، نہ ماڈرن شہر، بس ان لوگوں کی زندگی اونوں ریشم، کھجور اور اونٹ کے آس پاس گھومتی تھی۔ دنیا کے باقی حصوں کے لیے یہ زمین بیکار سمجھی جاتی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں نہ پانی ہے، نہ فصل، نہ سونا، نہ چاندی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس بیکار زمین کے نیچے چھپا ہوا ہے وہ خزانہ جو ایک دن دنیا کے نقشے کو بدل دے گا۔ سچ بتاؤ کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، جہاں ہر بات ہوتی ہے سچ کے ساتھ۔ تو 1908 میں جب ایران تب پرشیا کے اندر پہلا آئل ویل نکلا تو دنیا نے پہلی بار سمجھا کہ عرب مٹی کے اندر کچھ خاص ہے۔ اس کے بعد 1930 اور 40 میں سعودی عربیہ، کویت، بحرین جیسے ملکوں میں امریکن کمپنیز نے آئل ایکسپلور کرنا شروع کیا۔ برٹش اور امریکن کمپنیز نے مل کر مڈل ایسٹ کے آلموسٹ ہر کونے میں اپنا سسٹم لگایا۔ جب پہلا آئل سعودی عربیہ کے ڈیزرٹ سے ابلا تو یہ صرف ایک کیمیکل لیکوڈ نہیں تھا، یہ تھا بلیک گولڈ۔ اس وقت کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ تیل عرب دنیا کو امیر بھی بنائے گا اور غلامی بھی دے گا۔ اس دور میں دنیا کے دو سب سے پاورفل ملک تھے، برٹن اور امریکہ۔ ان دونوں کا مقصد تھا انرجی کنٹرول کرنا۔ یورپ کے پاس اپنا تیل نہیں تھا اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد پیٹرول ہر مشین کی جان بن گیا تھا۔ تو پھر انہوں نے نگاہ ڈالی مڈل ایسٹ پر۔ انہوں نے عرب لیڈرز کے ساتھ ایسے کانٹریکٹ سائن کیے جہاں انہیں صرف تھوڑا سا حصہ ملتا تھا اور اصل منافع جاتا تھا ویسٹرن کمپنیز کے پاس۔ سعودی عربیہ نے آرام کو بنایا، لیکن یہ کمپنی پوری طرح سے امریکن کنٹرول میں تھی۔ دنیا میں پہلا دور شروع ہوا آئل ڈپلومیسی کا، جہاں تیل صرف انرجی نہیں بلکہ ایک ویپن بن گیا۔ 1940 کے بعد جب آئل ایکسپورٹ شروع ہوا تو عرب ڈیزرٹ کی قسمت بدلنے لگی۔ جہاں پہلے ٹینٹ تھے وہاں اب سیمنٹ کے محل کھڑے ہونے لگے۔ ریاض، کویت سٹی اور دوحہ جیسے شہر دنیا کے فاسٹسٹ ڈیولپنگ سٹی بن گئے۔ پیٹرول ڈالر نے عرب شہزادوں کو دنیا کے سب سے امیر لوگ بنا دیا۔ ایک ٹائم تھا جب ان کے پاس کھانا تک نہیں تھا اور کچھ ہی سالوں بعد ان کے پاس رولز رائس، پرائیویٹ جیٹس اور ورلڈ کلاس پلیسز ہو گئے۔ تو تیل نے انہیں عزت بھی دی، طاقت بھی دی اور دنیا کے نقشے پر ایک نیا رنگ بھر دیا۔ تو تیل ضرور عرب زمین سے نکلتا تھا، لیکن اس پر کنٹرول ان کا نہیں تھا، کیونکہ ویسٹرن کمپنیز نے ایسے کانٹریکٹس لکھے تھے جہاں عرب حکومت کو صرف 10 یا 15% منافع ملتا تھا، باقی سب ویسٹرن کمپنیز کھا جاتی تھی۔ اور جب بھی کوئی لیڈر یہ سسٹم توڑنے کی کوشش کرتا تو اسے یا تو ہٹا دیا جاتا یا قتل کر دیا جاتا۔ ایران کے پرائم منسٹر محمد مسعود نے جب برٹش آئل کمپنیز کے خلاف نیشنلائزیشن کا فیصلہ کیا تو CIA اور MI6 نے مل کر 1953 میں اس کا تختہ الٹ دیا۔ یہ وہ دن تھا جب دنیا کو سمجھ آیا آئل صرف ایک دولت نہیں بلکہ ایک سیاسی ہتھیار بن گیا ہے۔ اور پھر 1960s اور 70s میں جب کولڈ وار اپنے عروج پر تھی تو امریکن اور سوویت یونین دونوں آئل کنٹرول کرنے کے لیے مڈل ایسٹ پر اپنے الائز بنانے لگے۔ کہیں سوشلزم کے نام پر ریولوشن آیا، کہیں بادشاہت کے نام پر حکومت بچائی گئی۔ تو آئل نے عرب ملکوں کو طاقت بھی دی مگر ان کے درمیان تفریقت بھی بڑھا دی۔ 1973 میں جب عرب اسرائیل وار ہوئی تو امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا، تو عرب کنٹریز نے امریکہ اور اس کے الائز کو آئل دینا بند کر دیا۔ دنیا بھر میں پیٹرول کرائسس آ گیا، دام آسمان چھو گئے۔ پہلی بار ویسٹرن کنٹریز نے محسوس کیا کہ عرب دنیا صرف ڈیزرٹ نہیں، وہ دنیا کا انرجی ہرٹ ہے۔ لیکن امریکہ نے اس کرائسس سے سیکھا، اب وہ کبھی آئل کے لیے کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرے گا، اس لیے اس نے مڈل ایسٹ میں اپنا پرماننٹ ملٹری پریزنس بنا لیا۔ اور 1980s میں عراق کا لیڈر صدام حسین بنا، ایک ایسا شخص جو اپنے ملک کو عرب دنیا کا سب سے طاقتور ملک بنانا چاہتا تھا۔ اس نے ایران سے جنگ لڑی، امریکہ سے بھی ٹکرا گیا اور تیل کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا امپائر بنانا چاہا، لیکن یہی تیل اس کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا۔ کویت پر اس کے حملے کے بعد امریکہ نے عراق پر اٹیک کر دیا۔ میڈیا نے صدام کو ولن بنا کر دکھایا اور عراق کی آئل فیلڈز پر فورن کنٹرول واپس آ گیا۔ تیل نے جسے اٹھایا تھا وہی اس کا زوال بنا۔ آج کے دور میں عرب دنیا کے کچھ ملک دنیا کے سب سے امیر ہیں، جیسے کہ قطر، UAE اور سعودی عربیہ۔ وہاں کی سڑکیں سونے جیسی چمکتی ہیں اور ان کے شہر فیوچرسٹک آرکیٹیکچر کا نمونہ ہیں، لیکن ان سب کے بیچ عام لوگوں کے لیے لائف اتنی آسان نہیں ہے۔ آئل ویلتھ موسٹلی رولنگ فیملیز کے ہاتھ میں ہے، ایجوکیشن اور فریڈم اب بھی لمیٹڈ ہے۔ دنیا کے ٹاپ بزنس امپائر ان ملکوں کے آئل ڈالر پر چل رہے ہیں، لیکن وہ فیصلے اب بھی واشنگٹن اور لندن کے بیڈ رومز میں ہوتے ہیں۔ امریکہ نے پیٹرول ڈالر سسٹم بنایا جہاں دنیا بھر کا آئل صرف US ڈالر میں بکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کنٹری کو ڈالر چاہیے اور امریکہ اپنی کرنسی پرنٹ کر کے بھی دنیا کے ریسورسز خرید سکتا ہے۔ یہ سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اگر کوئی اسے توڑنے کی کوشش کرے تو اس کا انجام اکثر عراق یا لیبیا جیسا ہوتا ہے۔ کالونیل رول ضرور ختم ہوا، لیکن اکنامک سلیوری اب بھی زندہ ہے، بس چہرہ بدل گیا ہے۔
2011 में अरब दुनिया में अरब स्प्रिंग के नाम से एक मूवमेंट चली। लोग सरकारों के खिलाफ उठे, चाहे वो इजिप्ट हो, लीबिया हो या सीरिया। उनका मकसद था करप्शन और गुलामी का सिस्टम तोड़ना, लेकिन ये इनकलाब भी अधूरा रह गया। कुछ मुल्कों में जंग छिड़ गई और कुछ में डिक्टेटरशिप और मजबूत हो गई। आज़ादी का सपना अब भी अधूरा है और तेल अब भी उनके हाथ में नहीं है, बल्कि उन पर हुकूमत करने वालों के हाथ में है। तेल ने अरब दुनिया को पैसा, पावर और मॉडर्निटी दी, लेकिन साथ ही में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वार्स और करप्शन भी। जहाँ कुछ मुल्क स्काई स्केपर्स बना रहे हैं, वहाँ कुछ मुल्क अब भी जंग और गरीबी में डूब रहे हैं। तेल ने अरब मुल्कों को दुनिया का सेंटर बना दिया, लेकिन उनका अपना कंट्रोल अब भी कमजोर है। आज भी दुनिया के ऑयल डिसीजन वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में लिए जाते हैं, ना कि रियाद और दोहा में। दुनिया बदल रही है। यूरोप और अमेरिका रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रहे हैं, सोलर और विंड पावर पर। इसका मतलब ये है कि अगले 20 साल में ऑयल का दौर धीरे धीरे खत्म हो सकता है। जिन मुल्कों ने अपनी इकोनॉमी सिर्फ तेल पर बनाई है, वो फिर से उसी मुश्किल में गिर सकते हैं जहां से वो निकले थे। हम उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।